السلام علیکم، جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ دو موضوعات جس کے اوپر بات کریں گے، ایک تو 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے پہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے پاکستان تحریک انصاف نے رجوع کیا ہے، اور اس معاملے کے اوپر 90 دن پرانا ایک فیصلہ جو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کی جانب سے کیا گیا تھا، اس فیصلے کے تناظر میں اس کیس کو آگے لے کر چلنے کی ایک گزارش سپریم کورٹ سے کی گئی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے۔ دوسری خبر 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی جو فیصلے کے خلاف اپیلیں ہیں وہ تیار کر لی گئی ہیں۔ ممکنہ طور کے اوپر سوموار کے روز وہ اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی جائیں گی۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے۔ اور ان دونوں خبروں پر بات کرنے سے پہلے ایک ڈیولپمنٹ خیبر پختونخوا کے حوالے سے یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو صوبائی جو صدارت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس کے ہٹا دیا گیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے، جس کو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، کہ ان کے کرپشن کے حوالے سے بہت ساری کہانیاں زبان زد عام ہیں۔ اسی حوالے سے اڈیالہ جیل سے خبر یہ بھی آئی کہ عمران خان نے علی امین گنڈاپور کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ ڈیرہ غازی خان سے نکل کر جو ہے وہ جو اپنا جو ان کا حلقہ ہے وہاں سے نکل کر پورے صوبے کے اوپر توجہ دیں۔ وہیں پہ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں پاکستان تحریک انصاف وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے کسی اور امیدوار کا بھی انتخاب کر سکتی ہے۔ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بڑی خبر ہے۔ جو مذاکراتی عمل پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کا ہے اس معاملے کے اوپر، عمران خان نے پہلے یہ کہا تھا کہ اب کوئی بات چیت نہیں ہوگی، کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، لیکن اچانک سے دوبارہ عمران خان صاحب کے موڈ میں تبدیلی ہوئی ہے۔ جو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دم سے ایک بات کرتے ہیں، پھر ساتھ ہی اس بات سے مکر جاتے ہیں، اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ اصل میں لیڈر ہی وہی ہوتا ہے جو یو ٹرن لے۔ تو ایک عدد اور یو ٹرن لیا ہے انہوں نے، اور کہا ہے جی کہ میری جو حکومتی مذاکرات کے ساتھ شرط یہ ہے ہماری دوبارہ بیٹھنے کے لیے کہ جو پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم ہے ان کے ساتھ 28 جنوری سے پہلے میری ایک ملاقات کروائی جائے۔ تو دیکھتے ہیں اس معاملے پہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ چلتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں، اس پہ اپیلیں بشرا بی بی اور عمران خان کی 190 ملین پاؤنڈ کے فیصلے کے خلاف جو ہیں وہ تیار کر لی گئی ہیں، اور اس میں استدعا یہ کی جائے گی کہ نیب کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے، جو 17 جنوری کو یہ فیصلہ آیا تھا، اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ این سی اے کا جو فیصلہ ہے اس کو ان اپیلوں کا حصہ بنایا جائے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ این سی اے کا جو ججمنٹ ہے وہ نیچے ٹرائل کورٹ میں اس طرح سے ڈسکس نہیں ہوا، لیکن اب ایک نیا نقطہ اپیل میں آتا ہے تو اس کو ہائی کورٹ کیسے دیکھتی ہے، یہ بھی خاصا اہم ہے۔ اور دوسری اہم بات اس میں یہ ہے کہ 2 ججز جو ہیں ان کو اپوائنٹ کر دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جسٹس اعظم خان اور جسٹس انعام امین منہاج صاحب کو۔ تو اگر یہ اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہیں تو کیا ان 2 ججز میں سے بھی کوئی جج اس بینچ میں، اس ڈی بی میں جو 2 رکنی بینچ ہوگا، کیا اس میں شامل ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ بھی بہرحال آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے درخواست یا آئینی درخواست آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر کی گئی ہے۔ لگ بھگ 3 ماہ کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو یہ ہوش آیا ہے کہ انہوں نے پٹیشن فائل کرنی ہے۔ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے براہ راست 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کوئی درخواست دائر نہیں کی۔ اس ترمیم کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی استدعا سپریم کورٹ سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کی گئی ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن کی تشکیل ہے، جو ججز اپوائنٹ ہوئے ہیں، اس پورے پروسیس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ججز کے جو اپوائنٹمنٹ کا جو عمل ہے اس کو بھی روکا جائے، اور 26ویں آئینی ترمیم کو جو ہے وہ سب سے پہلے سنا جائے۔ سب سے انٹرسٹنگ بات اس پٹیشن میں جو ہمیں دیکھنے کو ملی وہ یہ ہے کہ اس پٹیشن کی بنیاد پاکستان تحریک انصاف نے جو اپنی پٹیشن کی بات ہی شروع یہاں سے کی ہے کہ 31 اکتوبر 2024 کو ایک اجلاس ہوا تھا، اس اجلاس میں جو فیصلہ ہوا ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا جائے۔
اب وہ اجلاس کیا تھا اور اس کا فیصلہ کیا تھا؟ 31 اکتوبر یہ وہ وقت ہے جب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس آف پاکستان بنے، اور اس کے بعد انہوں نے جسٹس منیب اختر کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں واپس کیا۔ جسٹس منصور علی شاہ تھے۔ جسٹس منصور علی شاہ وہ ہے جو قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ سے قبل جو ہے وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے بیرون ملک چلے گئے تھے، پھر واپس آئے، اور آتے ساتھ ہی کیونکہ پہلے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے مطالبہ کرتے رہے کہ جسٹس منیب اختر کو واپس کیا جائے، تو جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس آف پاکستان نے جیسے ہی جسٹس منیب اختر کو اس کمیٹی میں شامل کیا، جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ دونوں نے ایک اجلاس بلا لیا، اور اس اجلاس کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان اس میں شامل نہیں تھے۔ یہ 2 ججز کا الگ تھلگ اجلاس تھا جو جسٹس منیب اختر صاحب کے چیمبر میں ہوا، اور اس اجلاس میں فیصلہ کیا ہوا؟ اجلاس میں فیصلہ یہ ہوا کہ 26ویں آئینی ترمیم کو ہم فل کورٹ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کرتے ہیں، اور پھر اس کی کاز رجسٹرار آفس جاری کرے اور کیس فلاں دن کے لیے سماعت کے لیے مقرر کر دے۔ لیکن جب یہ معاملہ گیا تو چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں، جب ان کو اس پہ پتہ لگا اس کو، تو پھر اس کے بعد کیونکہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان اس کا حصہ نہیں تھے اس اجلاس کا، تو وہ کوشش ایک طرح سے جو ودن دی عدلیہ کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کے بغیر فل کورٹ تشکیل دینے کی جو ایک کوشش تھی وہ اس وقت ناکام ہو گئی تھی۔ تو یہی وہ 31 اکتوبر والا جو اجلاس ہے ججز کا، پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اس اجلاس کے اوپر امپلیمنٹ کیا جائے، فل کورٹ بنایا جائے، اور فل کورٹ کے ذریعے اس کیس کے اوپر سماعت آگے بڑھائی جائے۔ اب فل کورٹ بنانا ہے یا نہیں بنانا، یہ تو سپریم کورٹ کا 8 رکنی آئینی بینچ ہی اس پہ پروسیڈ آگے کرے گا اور پھر اس کے بعد فیصلہ کرے گا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک طویل وقت تک 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے کو لے کر خاموش رہی۔ اب اگر فرض کریں آئینی بینچ نے اگر پی ٹی آئی سے یہ پوچھ لیا کہ یہ جو آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ کی تشکیل کا جو معاملہ ہے، یہ اصل میں رائے کس کی تھی، یا یہ اس کے اوپر سوچ کون لے کے آیا تھا؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے قیام کا کانسیپٹ تھا 26ویں ترمیم میں، لیکن پھر وہ ڈائیلاگ کے پروسیس میں جے یو آئی فے پاکستان تحریک انصاف اس وقت بات چیت چل رہی تھی اور بڑا جو ہے وہ پروسیس چل رہا تھا، تو اس پہ اچانک ہی یہ بات سامنے آئی کہ جی آپ اس پہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے بجائے بینچ بنا دیں، آئینی بینچ بنا دیں۔ تو اگر کہیں پروسیڈنگ کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ یہ پاکستان، فرض کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ تجویز تھی کہ آپ آئینی بینچ بنائیں، تو پھر اس آئینی بینچ کو پھر پی ٹی آئی کیسے چیلنج کر رہی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ وہ ساری چیزیں ہیں بہرحال جو اب بڑی دلچسپ ڈسکشن ہونے جا رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ بینچ 8 رکنی جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں جو آئینی بینچ ہے، اس نے 27 تاریخ کو سماعت کرنی ہے۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں 27 جنوری کا جو دن ہے وہ خاصا اہم ہے، بہت اہم فیصلے اس پہ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ تو اہم سیکیورٹی کے کافی انتظامات کیے گئے ہیں اس پروسیڈنگ کو لے کر، تو اس پہ پھر جو بھی 27 جنوری سوموار کو ہی انشاءاللہ جو اپڈیٹ ہوگی اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ تو یہ مختصر سا احوال تھا جو ہم نے آپ سے شیئر کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔